बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि सीडीए वाले जो हैं वो अपनी ज़मीनें वागज़ार करवा रहे हैं, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं जो वागज़ार करवाई गई लेकिन फिर एक डमी सा स्टे लेके वो ज़मीनें उसी तरह पड़ी रही। ये एक पेट्रोल पंप का मामला है। आपको याद होना चाहिए, चंद रोज़ पहले संगजानी के करीब जीटी रोड के ऊपर एक पेट्रोल पंप को सील किया गया है, लेकिन 2019 में भी एक पेट्रोल पंप सील हुआ था, उसका एक जिक्र करेंगे। और दूसरा, जो सीडीए हेडक्वार्टर में डिवीजनल अकाउंट्स ऑफिसर ने वारदात की थी 49 लाख रुपए की, उनको मुअत्तल तो कर दिया था, लेकिन चेयरमैन साहब ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मुरतब करना थी। उसमें कुछ और चौंका देने वाले इंकशाफात भी सामने आए, उस पर भी बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सीडीए ने एक रिपोर्ट दी थी कि 8 से 9 हज़ार कनाल जो है वो ज़मीन वागुजार करवाई जा सकती है या करवाई गई है, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मंगट साहब। संधू साहब, हमने पिछला जो प्रोग्राम किया था, एक शॉर्ट प्रोग्राम, उसमें हमने बताया सीडीए की कारकर्दगी को, और वो कारकर्दगी है भी ठीक थी कि 25-30 साल से इस ज़मीन पे कब्जा था। 25 कनाल ये ज़मीन है, ये संगजानी, और पेट्रोल पंप और 18 दुकानें बनी हुई थी, उनको इन्होंने सील कर दिया। पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब की चले वो भी दुरुस्त है। लेकिन तरनौल पे, जहाँ तरनौल चौक बिजनेस सेंटर है ना बड़ा बना, उसके साथ ही शेल का ये पंप है। ये सीडीए प्लस एनएचए की ज़मीन पे है। 31 मार्च 2019 को वहाँ पे आईसीटी, सीडीए, एनएचए की टीम में मौके पे गई, वहाँ पे क्रेनें लगी। मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं, मैं आपको वो तस्वीरें भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ऑपरेशन हुआ, 18 मरले जो है डिमोलिश कर दी गई, लेकिन फिर एक किसी एमएनए का फ़ोन आया तो ऑपरेशन रुक गया। मामला गया अदालत में। अदालत में उन्होंने ये कहा कि जी इनसे कहें, सीडीए वालों से, एनएचए वालों से, आईसीटी वालों से, कि ऑपरेशन रोक दें जी, हम जो है मशीनरी रफ्ता रफ्ता शिफ्ट कर लेते हैं प्यार मोहब्बत से। फिर ये 31 मार्च 2019 और आज देख लें 24 चल रहा है, वो पंप वहीं पे है। वो जो डिमोलिश जितना हिस्सा हुआ था वो भी वहीं पे है, लेकिन पंप चल रहा है दमादम मस्त कलंदर। ना दोबारा एनएचए उधर गया, ना सीडीए गया, ना आईसीटी उधर गया। ये मामला सारे सीडीए में इसी तरह चलते हैं और एनएचए में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में एक रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन साहब से कि व्हाट्सएप की नौकरी से बचें। बिल्कुल सही बात। तो व्हाट्सएप की नौकरी यही है कि मौके पे जाके तस्वीर बनाई, वीडियो बनाई और चेयरमैन साहब को मुतमिन कर दिया और अपनी दिहाड़ लगाई। हाँ, इन चेयरमैन साहब की सब की बात कर रहा हूँ, पिछले 8-10 साल 12 साल से, जब से व्हाट्सएप का रवाज हुआ है। हाँ जी। चेयरमैन साहब के लिए लम्हा फिक्रिया ये है, नंबर 1, कि ऐसे जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं इनका फॉलो अप रिपोर्ट और फॉलो विजिट ज़रूर करें। बिल्कुल सही। अब जो बात आपने की है, बिल्कुल यू हैव पॉइंटेड आउट वेरी राइटली सही, कि पहली बात तो जो स्टे अगर शिफ्टिंग का था, हाँ, क्या वो इन्फोर्समेंट, क्या वो आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन इनको तकलीफ नहीं की दोबारा, हाँ, कि भाई ये स्टे था, हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गया, 15 दिन, महीना गुजर गया, हाँ जी, क्या उन्होंने शिफ्ट किया कि नहीं किया? हाँ जी। फिर इनको टेकअप करना चाहिए था कोर्ट के साथ। बिल्कुल सही बात। मतलब यू नीड अ प्रोएक्टिव अप्रोच। बिल्कुल सही, अगर मामलात को आपने करना हो। सही। लेकिन ये तो जस्ट आई वॉश के तौर पे होता है। तो आज भी मैं कहता हूँ, ये हमारी खबर जो है, चेयरमैन साहब इसकी तस्दीक कराएं कि जो मार्च 2019 में पेट्रोल पंप सील किया गया, डिमोलिश, तोड़ा गया, हाँ जी, और दे मेड ए कमिटमेंट इन दी कोर्ट के जी हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ जी। आज भी दुकानें भी उसी तरह है, पेट्रोल पंप भी चल रहा है। इस नुकसान का अगर तो ये वाकई चीज रिपोर्ट ठीक है, हाँ जी, तो चेयरमैन साहब को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि जितना ये नुकसान हुआ या उन्होंने जितने पैसे कमाए हैं वो इनसे रिकवर किया जाए। संधू साहब, अगर आपने वो शेल का पंप देखा हो ना, वो आधा जीटी रोड में है जी। फिर जो आप राइट ऑफ वे की बात करते हैं ना, वो वहां पे कानून बिल्कुल लागू होता है कि उन्होंने पेट्रोल पंप ही आधा सड़क के उस दरमियान बना के फिर स्टे ले लिया। मैं आपको एक और बात बता दूं जरा, जो फिर कहते हैं कि इतना अरसा गुजारा तो क्या किया, ये वो चीजें जो हमने अपने जमाने में की लेकिन अब नहीं है। जो राइट ऑफ वे है ना जीटी रोड का, ये 110 फुट है फ्रॉम द सेंटर ऑन आइदर साइड। ये सीडी ने ट्रांसफर किया हुआ है एनएचए को। इसके बाद 200 फुट ऑन आइदर साइड सीडी की लैंड है। सही। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीडी की जमीन पे सीडी कभी पेट्रोल पंप या सीएनजी अलाउ नहीं करता। बिल्कुल ठीक।
لہٰذا اگر کوئی سی ڈی اے کی زمین آتی ہے تو ٹوٹل انکروچمنٹ ہے, اس کا کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. نمبر 2, جتنے پیٹرول پمپ سی این جی اسٹیشن ہیں جی ٹی روڈ کے لانگ, یہ اس رائٹ آف وے کے اوپر ہیں روڈ کے جو این ایچ اے کو دیا ہوا ہے فار دا پرپز آف مینٹیننس اینڈ مینجمنٹ. بالکل ٹھیک. تو پہلی بات ہے کہ سی ڈی اے اپنی زمین کو کیوں لک آفٹر نہیں کرتا؟ جب پتا وہاں پہ پرمیشن کی پالیسی نہیں ہے تو اس کو کرے, لاوارث نہ چھوڑے. لاوارث. آپ نے ایک جگہ پوائنٹ آؤٹ کیا, بہت ساری جگہوں پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں جی ٹی روڈ پہ سی ڈی اے کی زمین کے اوپر. ہماری ریکویسٹ پہ سندھو صاحب ایک دن آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم یہ 26 نمبر چونگی سے چلیں گے تو سنجانی تک جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو بات آن کیمرہ ایک تو بات یہ ہو گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ چیئرمین صاحب جو 2019 والا کیس کو ضرور دیکھیں پرائرٹی پہ. بالکل صحیح. تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ صرف واٹس ایپ پہ گزارا نہ ہو. بالکل صحیح. دوسرا سندھو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو مہربان صاحب جو ہیں ڈویژنل کاؤنٹر, واہ جی واہ, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اب لوگ خود اپروچ کرتے ہیں کہ جناب یہ ریکارڈ ہے. نہیں یہ اب لوگوں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے نا کہ یار ہم چیزیں دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر. پہلے کرپشن کی کہانیاں ہوتی تھی زبانی, ہم تو فیکٹس دیتے ہیں نا کہ جی یہ کیس ہوا ہے پکڑے اس کو. بالکل صحیح بات. جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 50 لاکھ روپے ایک میٹنگ, ہاں وہ میں نے چیئرمین صاحب کو لکھ کے بھی بھیج دیا ہے کیونکہ میں وائس چیئرمین بھی ہوں پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز کا. تو میں نے چیئرمین صاحب کو لکھ کے بھیجا ہے, تو چیئرمین صاحب نے آگے سے لکھا تو ہے کہ نوٹڈ. میں کہا پہلے 50 لاکھ روپے میٹنگ تو پوسٹ پون کریں. تو مطلب چیئرمین صاحب از ریسپونڈنگ. صحیح. آج آ جائیں مہربان صاحب کی طرف. ان کی مہربانی ہم نے ایک ڈسکس کی تھی, اس کی 2 مہربانیاں نکلی ہیں. 49 لاکھ والی. 49 لاکھ. ایک تو اس میں پیمنٹ 80 لاکھ ہوئی ہے, 49 لاکھ نہیں ہوئی. اچھا, ہمارے پاس یعنی جو آیا ریکارڈ وہ 49 لاکھ. 49 لاکھ. ابھی جو میرے پاس آیا وہ آیا ہے 80 لاکھ کا. 80 لاکھ کا. اچھا کہ جی اس کیس میں 80 لاکھ پیمنٹ ہوئی ہے. صحیح. نمبر 1. نمبر 2 اس کا دوسرا جو ہے کہ اسی کام کی پیمنٹ اچھا 2021-22 میں بھی ہو چکی ہے کوٹیشنز کی صورت میں. یہ جاگنگ اسی کام کی جس کی یہ پیمنٹ ہوئی ہے اسی کام کی پیمنٹ کوٹیشنز میں بھی ہو چکی ہے. اور وہ جو کوٹیشن ہوا وہ اسی کمپنی کا تراب کنسٹرکشن کا. یہ انٹرسٹنگ بات ہے, مزے والی بات. نہ تراب کنسٹرکشن نہ تراب کنسٹرکشنز, دونوں میں سے کسی نے کام نہیں کیا. کوئی اور ہی لے گیا. نہ کام کو کر گیا, لے یہ گئے. عزت مآب جناب مہربان صاحب. جی مہربان صاحب. کام کیا ہے جے خورشید کنسٹرکشن ہے, خورشید کمپنی تھی. انہوں نے کوٹیشن ان کو اس کی تھوڑی سی میں 2 منٹ سے ڈیٹیل لوں گا کہ خورشید کنسٹرکشن جو تھا ان سے کام کروا لیا گیا. اچھا مگر ٹینڈر سے پہلے یہ کام ہوا ہے, ٹینڈر بعد میں ہوا ہے, کام ایڈوانس ہو گیا. بالکل صحیح. اس کے بعد یہ ٹینڈر ہوا ہے تو ٹینڈر کینسل اس لیے کیا گیا کہ اس وقت جو ڈی جی انوائرمنٹ تھے وہ لک آفٹر پہ تھے. صحیح. لہٰذا اس وقت کے جو ممبر انوائرمنٹ تھے انہوں نے آبزرویشن لگائی کہ جناب یہ لک آفٹر ڈی جی جو ہے نا, یہ تو ایز پر سی ٹی امپلائی سروس ریگولیشن کوئی ڈیسیژن کر ہی نہیں سکتا اس طرح کے, یہ تو ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا اس نے ایگریمنٹ اور ٹینڈر دونوں کینسل کر دی ہے. لیکن انٹرسٹنگ کہ اس کے بعد ایک ڈی جی آتی ہے جو ہمارے بہت ایماندار چیئرمین صاحب تھے نا ان کے زمانے میں, ڈی جی صاحب آتی ہیں جو لک آفٹر پہ تھی ڈی جی انوائرمنٹ. اچھا, انہوں نے وہ ٹینڈر بھی کیا اور وہ ایگریمنٹ بھی کیا, وہ جاگنگ ٹریک والا. جی ہاں, یہ خورشید کمپنی والا. ٹھیک ہے سر. ماشاءاللہ. اگلی بات یہ کہ یہ کوٹیشن میں پیسے پے ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی کوٹیشن اب ٹینڈر بھی ہو گیا, اس کے پیسے کام کیا خورشید کمپنی نے, تراب کنسٹرکشن اس کی پہلے دعوے دار بنی, پیسے تراب کنسٹرکشنز لے گیا. بالکل صحیح. تو یہ اس کی کہانی ہے. اور انکوائری آفیسر تو مقرر کیا گیا ہے. ہاں جی. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے اس کو ریکارڈ بھی نہیں دیا جا رہا ابھی تک. اچھا, حالانکہ کہا گیا تھا 3 دن میں یہ انکوائری مکمل کریں گے. ان کو ریکارڈ نہیں دیا, ان کو کوٹیشن والا رجسٹر نہیں دیا جا رہا, ان کو ٹینڈر والا رجسٹر نہیں دیا جا رہا. اور جو مہربان صاحب نے انہوں نے درخواست بھی دے دیا ہے کہ اس انکوائری آفیسر کو ہٹایا جائے, یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرا کوئی اپنا خاص بندہ لے, میرا کو بندہ لگایا جائے. صحیح ہے. تو اگین چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس حالات کو دیکھیں. آگے وہ خود سیانے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. ایک تو ڈی ایم جی آفیسر بھی ہے
ہاں دوسرا جٹ بھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہی شوڈ ہیو دی کیپیسٹی. میرے خیال میں بطور جٹ ہوتے ان کو یہ سی ڈی اے کے معاملات ڈانگوں کے ساتھ ہی ٹھیک کرنے پڑے. میں نے آپ کو بتایا, مجھے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ یار یہ آپ کے ہوتے ہوئے تو سنا تھا, یہ کیوں نہیں کرتے, تو اب یہ ایسے کرتے ہیں. میں نے کہا میں مطلب افسر تو تھا ہی تھا ان کا, لیکن ساتھ یہ بات آپ نے کی, میں نے کہا میں نے اپنا حساب کتاب بھی رکھا ہوا ہے ڈانگا, تو ان کو بڑا پتا تھا. میں نے کئی دفعہ مثال دی کہ ڈائریکٹر کارڈور چڑھنے سے پہلے پوچھتا تھا اشارہ کر کے میرے پی این سے کہ ہاں جی بیٹھا تو نہیں ہے. صحیح. تو میرے بھائی جب تک آپ پراپر ایڈمنسٹریشن نہیں کریں گے. اچھا سندھو صاحب, یہ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع ہے, اس رپورٹ میں واگزار کروانے کا کہا گیا یا واگزار کی گئی 8-9 ہزار کنال؟ واگزار کروائی تھی, میں اسے ڈی جی انفورسمنٹ تھا. اچھا. سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو لیا تھا جی جی کہ عمران خان صاحب نے اپلیکیشن دی تھی نیئر بخاری صاحب کے اگینسٹ. صحیح. حالانکہ اپلیکیشن واز ناٹ بیسڈ آن فیکٹ. صحیح. کیونکہ نیئر بخاری صاحب کا وہاں نہیں تھا, بہرحال گاؤں ملپور تھا, کیونکہ بخاری صاحب بھی ادھر ہی رہتے ہیں. تو پھر سپریم کورٹ نے ہمیں آرڈر دیا کہ جی آپ یہ قبضہ لیں. صحیح. یہ بات ہے تقریباً 11 فروری کو آرڈر دیا گیا ہمیں 2011, تو 13 فروری کو میں نے آپریشن کیا. صحیح. آئی نو جس طرح میں نے آپریشن کیا, وہ جہاں پہ آج کل وہ مصنوعی جنگل بنایا جا رہا ہے وہی جی جی اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس میں شامل ہے. صحیح. تو میں نے جا کے آپریشن کیا, تو ہم نے وہ زمین واگزہ 330 کنال تو وہی ملپور میں تھی. لیکن سپریم کورٹ میں ہم نے 14 فروری کو رپورٹ جمع کرائی, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو میں رہا ہوں 1 سال تک ڈی جی انفورسمنٹ. صحیح. 2012 میں ایک پولیٹیکل شخصیت نے چیئرمین کو کہا کہ جیسے چارج واپس لیں. چلو ان کی مہربانی, میری بھی جان بچ گئی. اس دوران ہم نے سر زون 4 کے اندر بھی اور زون 3 کے اندر بھی ہم نے کوئی تقریباً 8 سے 9 ہزار کنال زمین, اس کے 15 دن کے بعد رپورٹ جمع ہوتی تھی. اور میں پھر آفرین ہے ان چیف جسٹس کے اس وقت جو تھے, میں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ جب میں رپورٹ لے گیا انہوں نے کہا پولیس والوں کو کھانا دیا کہ نہیں دیا. میں نے کہا جی دیا ہے. کہتے اچھا ان کا خیال کرو. میں نے وہاں پہ پولیس کا کمپلیس کا مطلب یا وہ خود گئے تھے یا انہوں نے چیک کروایا تھا. نہیں آپ تھانے دار دے پتر سن, میرا خیال نہیں خیال نہیں, سچی گل ہے. اچھا جی. ہاں جی. لیکن انہوں نے مجھے جب میں نے رپورٹ جمع کرائی سپریم کورٹ میں تو میں پیش ہوا, تو انہوں نے کہا کہ ان پولیس والوں کو کھانا دیا ہے, کیونکہ وہاں میں نے کیمپ لگایا تھا, میں جہاں آپریشن کرتا وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ چھوڑتا تھا. صحیح. لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ زمین اب اویلیبل نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ کوری روڈ کے اوپر ایک ناظم تھے ایم سی آئی کے چیئرمین, شاید چیئرمین, انہوں نے پورا بازار بنوا دیا ہوا ہے. یعنی قبضے ہو گئے پھر؟ جی انشاءاللہ, امید تو بہت ہے. تو ناظرین انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ دوبارہ پیش ہوتے ہیں, آپ کو بتاتے رہیں گے کہ سی ڈی اے میں کیا چل رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سی ڈی اے کی زمینیں میٹھا کیک ہے, لوگ کس طریقے سے مزے کے ساتھ کھا رہے ہیں. پھر صرف زمینیں ہی سی ڈی اے کا جو ہے وہ میٹھا کیک نہیں ہے. سی ڈی اے کے جو فنڈز ہیں, اب ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر عزت مآب جناب مہربان صاحب نے کس ماہرانہ طریقے سے 80 لاکھ روپے نکلوایا, پھر کوٹیشن میں بھی یہ کام ہوا ہے. تو وہ بات جو سندھو صاحب والی ہے نا, کہ جب تک سمری ٹرائل نہیں کریں گے جناب چیئرمین صاحب, اب جو انہوں نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے ان کو ریکارڈ ہی نہیں دیا جا رہا. اور دوسرا ملزم جو ہے کہہ رہا ہے کہ جو انکوائری کمیٹی کا جو سربراہ ہے مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے. تو بھائی پھر آپ کی پھوپھی کے پوتر کو کسی کو لگا دینا چاہیے جس پہ آپ تو اسی پہ اعتبار کریں گے جس نے آپ کا اکاؤنٹ کا وہ جب آپ نے وہ اکاؤنٹ دے کے اس کو بھیجا ہوگا, جس نے جا کے بینک میں جمع کروایا ہوگا, آپ تو اس پہ اعتبار کریں گے جو کہے گا کہ جناب یہ کوئی قصور نہیں. تو ناظر صاحب یہ نال میں تھوڑی جی ایڈ کر دوں کہ جتھے ਇਹਦਾ ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ 50 ਲੱਖ ਬਚਾਉਣ. ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, 50 ਲੱਖ ਸੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ जेब. बिल्कुल सही. बहुत शुक्रिया संधू साहब. तो नाजरीन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.